آپٹکس تو بہت اچھے ہیں. دو جو اہم ترین ادارے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہماری جو قوت نافذہ جس کے پاس سب سے زیادہ ہے وہ پاک آرمی، ان کی لیڈرشپ نے یہ بہت دو ٹوک اعلان کر دیا کہ ہم الیکشن کمیشن کو مکمل تعاون فراہم کریں گے. ابھی ہم سن رہے تھے آئی جی پنجاب نے کہا تھا، آئی جی پولیس نے، کہ ہمارے پاس نفری کم ہے، تو شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے کہ یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں اور کیا یہ کوئی بھاگنے کی کوشش ہے 8 فروری کے الیکشن سے. لیکن آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے بہت ری ایشورنگ ہے، عوام کو ایک بالکل واضح میسج گیا ہے کہ پاک فوج جو ہے پاکستان کے آئین اور سپریم کورٹ کے احکام کے تحت وہ تمام سپورٹ مہیا کرے گی الیکشن کمیشن کو. تو اب ہمیں میرا خیال ہے جو مختلف شکوک و شبہات نئے سرے سے جنم لے رہے تھے وہ ختم ہو جانے چاہیے، اور ہم جلد ہی تقریباً 1 مہینہ اور کچھ دن رہ گئے ہیں تو اس میں ہم الیکشن کے عمل میں جائیں گے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند بات ہوگی کہ جمہوریت کا تسلسل قائم رہے گا، الیکشن ہوں گے، پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوگا. تمام تر جو بھی تحفظات ہیں، شکایات ہیں، مشکلات ہیں، اس کے باوجود ایک مقررہ تاریخ پر عام انتخابات کا ہونا بذات خود بہت اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے. فوج اس ساری صورتحال میں بہت اہم سٹیک ہولڈر ہے، اور جس طرح آپ اسے خوش آئند قرار دے رہے ہیں، لیکن فوج کی موجودگی میں انتخابات پرامن ہونے کے ساتھ ساتھ غیر متنازع بھی ہوں گے عدنان عادل صاحب؟ نہیں، غیر متنازع میں اس اعتبار سے تو نہیں ہوں گے، کیونکہ پری پول جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، جیسے کہ ایک پارٹی کو اپنا میڈیا پہ بیان کرنے کی اس طرح کھلی اجازت نہیں ہے جس طرح دوسری پارٹیوں کو ہے. تحریک انصاف کے لیے جو ہے ڈائس از ہیویلی لوڈڈ اگینسٹ دیم، اور وہ ان سے اب ان کے تصدیق کنندہ اور تجویز کنندہ اٹھائے جا رہے ہیں. تو وہ ساری مشکلات تو ایک پارٹی کے لیے ہیں، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. پہلے یہ صورتحال نون لیگ بھی فیس کر چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی فیس کر چکی ہے، MQM بھی فیس کر چکی ہے. اب باری جو ہے تحریک انصاف کی ہے. بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ یہاں پہ جمہوری عمل جو ہے اس قسم کے تنازعات کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر پولنگ پرامن ہو جاتی ہے، ووٹر جو ہے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے، تو اس سے بہت حد تک جو ہے ایک کریڈیبلٹی الیکشن کے پروسیس کو ملے گی. گو کہ پری پول جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تنازع اور جو ہیں یہ ایک دھبا ہمارے انتخابی عمل پہ قائم رہے گا. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اسٹریٹجی میں مخالف سیاسی جماعتیں کیا بھانپ رہی ہیں اس ماحول میں؟ بات یہ ہے کہ یہ 20 مہینے ہو گئے ان کی حکومت گرائے ہوئے، اور اب تک ان کی مقبولیت کم نہیں ہو سکی. تمام حربے آزما لیے، ان کی کردار کشی ہوئی، میڈیا پہ بین ہوا، جو کچھ ہو سکتا تھا، گرفتاریاں، اور ان کے جلسے نہیں ہو رہے، ان کی میٹنگ نہیں کرنے دے رہے، ان کے لوگ روپوش ہیں، ان کی کردار کشی، مقدمے، لیکن ان کی مقبولیت کم نہیں ہو سکی. تو اب گھبرائے ہوئے ہیں کوئی ان کو. اب مولانا فضل الرحمان کی جو اپنی پوزیشن ہے سیاسی وہ کمزور ہے. اگر وہ جینون سیاستدان ہوں تو اس کو برداشت کریں اور مناسب وقت کا انتظار کریں. لیکن اب اس طرح کے الزام کہ یہ ملک کو ٹکڑے کر دے گا، یہ کب تک ہم اس طرح کی بچگانہ باتیں ہیں کہ جو آپ کا مخالف ہے اس کو آپ سیکیورٹی رسک قرار دے دیتے ہیں. پہلے بینظیر بھٹو کے خلاف اس قسم کا پروپیگنڈا ہوتا تھا، اب جو ہے وہ بانی PTI کے خلاف آپ کر رہے ہیں، PTI کے خلاف کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو سیاستدان برداشت نہیں کرتے، اسی وجہ سے تو یہاں پہ غیر آئینی اقدامات ہوتے رہے ہیں ملک میں. جب بھی آئین معطل ہوا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں میں ایک دوسرے کے لیے برداشت ہی نہیں ہے. جو آپ کا مخالف ہے آپ کہتے ہیں یہ ملک توڑ رہا ہے. بھائی آپ کہتے تھے اسمبلیوں سے چھوڑ کے چلے جاؤ، اسمبلیوں میں بیٹھو ہی نہ. 2018 کی اسی اسمبلی کی حکومت کا آپ حصہ بنے، اس سے فائدے اٹھائے، آپ کا بیٹا وزیر بنا. اب آپ کو شکست نظر آ رہی ہے تو آپ ڈیسپیریٹ ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی سیاست جو ہے وہ بہت ہی اس وقت تقریباً ختم ہو چکی ہے. ان کے لیے یہی صدمے کی بات ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن بھی نہ ہو. کبھی سردی کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی کسی اور کا بہانہ بناتے ہیں. پورے پاکستان میں اتنی دہشت گردی ہے، 60,000 سے زیادہ لوگ دہشت گردی کی نظر ہو چکے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی میرے ایک کارکن بھی زخمی ہوا تو یہ اس کا ذمہ دار ہوگا. بھائی وہ کیسے ذمہ دار ہوگا؟ آپ لوگوں نے جو نیریٹوز پھیلائے ہیں، جو اس ملک میں انتہا پسندی پھیلی ہے، اس کا جو ہم بھگت رہے ہیں نتیجہ، اس میں کوئی ایک آدمی تو ذمہ دار نہیں ہے. اور یہ تو ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے دہشت گردی کی. آپ الیکشن کمیشن وہ تو طالبان اور پاکستانی حکومت کے درمیان مذاکرات کا حصہ بننے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ان کا کردار اس کو سمجھتے ہیں آپ کی کامیابی دلائے گا عدنان عادل صاحب؟ نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے. جو تحریک طالبان ہے ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ وہ قبائلی جو اضلاع ہیں وہاں پہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ریاست کے اندر ریاست بنانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستانی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی. ان کے جب تک وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے ریاست کے سامنے، پاکستان کے آئین کو تسلیم، وہ پاکستان کے آئین کو ہی تسلیم نہیں